اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ محترم حضرات، چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میری زبان پر جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق قبول کرنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جا بجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرماتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بیان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بیان ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ سرکار کی تشریف آوری کا بیان ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارسال اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف لانے کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ عنوانات جو قرآن کریم نے اختیار فرمائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، سرکار علیہ السلام کی ارسال کے ذکر میں ان تمام اوصاف کو بیان کیا جائے جو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ قد جاءکم من اللہ نور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ لفظ نور فرمایا۔ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی کمالات منقبت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں، اور سرکار ایسا نور ہے کہ جس میں کوئی قید نہیں۔ آپ ہر اعتبار سے نور ہیں، یہ نہیں کہ وہ فقط نور ہدایت ہیں، یا وہ نور نبوت یا نور رسالت، یا یہ وہ فقط علمی طور پر نور بن کر آئے ہیں، یا فقط ایمان اور عمل کے اعتبار سے نور ہیں، یا صرف جسمانی اعتبار سے نور یا روحانی اعتبار سے نور ہیں۔ کوئی قید، کوئی تخصیص نہیں، اور یہ مطلق ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نور تمہارے پاس جلوہ گر ہوا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے، تو آپ کے بارے میں یہ بات مت کہنا کہ وہ فقط جسمانی طور پر نور ہے، نہیں، وہ جسمانیت کے اعتبار سے نور ہیں، وہ روحانیت کے اعتبار سے بھی نور ہیں، ان کا ہر قول نور، ان کا ہر فعل نور، وہ نور علم اور نور ایمان سب کے جامع ہیں۔ وہ صرف ظاہری نور نہیں بلکہ وہ باطنی بھی نور ہیں، وہ محض حسی نور نہیں بلکہ وہ معنوی نور بھی ہیں۔ وہ صرف عالم دنیا کا نور نہیں بلکہ وہ عالم آخرت اور عالم برزخ کا بھی نور ہے۔ آپ عالم بیداری اور عالم خواب کا بھی نور ہیں۔ آپ بلا قید، بلا تخصیص نور ہیں، اور آپ نور مطلق ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور الی آخرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مطلب یہ ہے کہ جب سرکار کے آنے کا ذکر کرو تو ان صفات کو بھی ساتھ ہی بیان کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ آپ کا نور کامل ہے، آپ نور اکمل ہیں، آپ نوروں کا بھی نور ہیں۔ علامہ سید محمود الوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس آیات کو ذکر فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور، ان کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نور الانواری و نبی المختاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور کے نور
اور مختار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوار جمع ہے، اور اس پر الف لام جو ہے وہ جمع پر الف لام ہو تو استغراق کے معنی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کائنات کے ہر نور کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کا نور جسم سے نکال لیں تو جسم بے نور ہو جائے گا۔ میرے آقا وہ نور ہیں، اگر نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نکال لو تو نور بھی بے نور ہو جائے گا۔ کائنات میں کسی نور کا ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا صدقہ ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا اچھی بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں لم ارقب لہو ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا ہے۔ مشکات شریف جلد دوم ثانی صفحہ نمبر 517 پر آپ بے مثل نور ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بے مثل نہیں بنایا، بلکہ آپ کی ہر صفت پر بے مثل بنایا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کو لیں گے بے مثل پائیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفت وجود بھی میں بھی بے مثل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی کا وجود کسی کا پایا جانا ایسا نہیں جیسا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پایا جانا ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف کے حوالے کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک شبہ جو اس کا ازالہ ہے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر صفت بے مثل ہے تو ممکن ہونا بھی تو ایک صفت ہے، وجود بھی ایک صفت ہے، وجود اللہ کی صفت ہے، اور امکان کائنات کی صفت ہے، اور امکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، تو ہر ممکن کا امکان ایک ہی جیسا ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بے مثل نہ رہی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس امکان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے تو اس امکان کا تصور عالم میں امکان میں نہیں پایا جاتا۔ اب میں اس کی تفصیل کیا بیان کروں، یہ ایک علمی نقطہ تھا جو مجدد الفسانی نے فرمایا۔ میں اتنا کہہ دیتا ہوں ہر ایک کا امکان اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، لیکن سرکار کا امکان عالم امکان کی پناہ گاہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امکان نہ ہوتا تو امکان کسی کی صفت نہ ہوتی، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالم امکان میں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عجیب انداز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد بیان فرمائے۔ اور پھر ہم کون ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی خوبیاں بیان کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت باسعادت ہے، بحیثیت بعثت، ارسال و تشریف آوری کے ذکر سے قرآن پاک مملو ہے، جیسا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف سے اس حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب، کہ جب میرے محبوب کے آنے کا ذکر کرو تو ان سب صفتوں کو بیان کرو، اور اب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی بیان کرے تو سارا جہان ختم ہو جائے گا، تو ایک صفت کا بیان ختم نہ ہوگا۔ تو جو آیات کریمہ شروع میں نے پڑھی، اس کے پیش نظر ایک بات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ احسان کن لوگوں پر جتا رہا ہے، علی المؤمنین، قیامت تک ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ جو کہے کہ مجھ پر احسان نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ ایک شبہ کا ازالہ، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ احسان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں پر تھا، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے، ہم پر احسان کیسا؟ یہ لوگ اس آیت مبارکہ کو قیامت تک ایمان والوں کے لیے تمام نہیں سمجھتے۔ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر پر فرض ہوئی۔
جس طرح ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان والوں کے لیے تھی، تو وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا۔ جس طرح نماز قیامت تک آنے والے ہر مومن پر فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ احسان قیامت تک آنے والے ہر مومن کی گردن پر ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ احسان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک احسان کرنے والا محسن اللہ ہے، کن پر؟ علی المؤمنین، قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ کس بنیاد پر؟ اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان کی بنیاد پر در رسول کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری اگلی بیان کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔